حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بالۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، آئیے ہم سب مل کر آقائے نعمت، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ڈالیا نچھاور پیش کرے، پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سن کے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ ذرا ہم اس آیت کے اس جز کو دیکھیں تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں یہ کہا کہ جو بھی کام کرو اللہ کے نام سے شروع کرو۔ آج بہت سے لوگ اس آیت مبارکہ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں شروع کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے شروع کرتا ہوں۔ تو ذرا ہم سوچیں کہ میں شروع کرتا ہوں تو جب شروع ہو ہی گیا تو اللہ کا نام نہیں آیا، یا پھر میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہاں بھی شروع ہو گیا۔ یعنی ہم جب شروع کر رہے تو پہلے اس طرح کر رہے، میں شروع کرتا تو پہلے ہم نے اپنا ذکر کیا پھر رب کا ذکر کر رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو یہاں ہم شروع پہلے ہی کر دے بعد میں اللہ کا ذکر آیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی قربان، اللہ اعلیٰ حضرت کی ذات پہ ہم قربان کہ اعلیٰ حضرت ہمیں جو ترجمہ دیے، ایسا ترجمہ دیے کہ ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی آیت کا ترجمہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ ترجمہ دے رہے ہیں۔ ارے جب شروع ہو ہی گیا تو اللہ کا نام آیا کہاں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں شروع کرتا ہوں یہ نہیں کہنا ہے، یا شروع کرتا ہوں یہ بھی نہیں، یہ کہو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔
اب جب اللہ کے نام سے ہم کوئی کام شروع کریں گے تو اللہ کی رحمت بھی اس میں نازل ہوگی، برکت بھی نازل ہوگی، اور رحم و کرم کی بارش بھی ہوتی رہے گی۔ جب یہ آیت ایسی برکت والی آیت ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف جب پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے اس کو پڑھو۔ اب پتہ چلا قرآن ایسی مبارک کتاب، جس کتاب کو اگر ہم چھو لیں تو ہمیں چھونے کا ثواب ملتا ہے، آنکھوں سے لگا لیں تو آنکھوں سے لگانے کا ثواب ملتا ہے، اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کو شروع کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا پہلے بسم اللہ پڑھو۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ جب یہ ایک آیت کی اتنی فضیلتیں ہیں، پورے قرآن کی فضیلت کتنی ہوگی۔ لیکن آج ہم قرآن پڑھتے تو دور ہے، ہم بسم اللہ بھی کسی کام کے شروع میں نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ آج ہمارے اوپر پریشانیاں، جو کام ہم شروع کرتے ہیں آدھے سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم جب شروع کرتے ہی نہیں ہیں اللہ کے نام سے تو ہمارے کام میں برکت کہاں سے ہوگی، ہمارے کام میں رحم کہاں سے آئے گا، اللہ کی مہربانی شامل حال کیسے ہوگی۔ پتہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کے نام سے شروع کر کے ہی کوئی کام کرے۔ ذرا سوچیں، آئے حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام، جائز کام اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، بے شک وہ کام تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اور جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کام جائز شروع نہیں کیا، وہ کام ادھورا ہے، ناقص ہے۔ اور جس بندے نے اللہ کے اس نام سے شروع کیا، اللہ اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا کوئی کام، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو فاتحہ خوانی، نیاز خوانی، قرآن خوانی یہ وغیرہ کراتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کچھ ہی کاموں میں ہم شامل کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے نیا گھر لیا، نئی دکانیں لی، تو بس یہی چیزوں پہ ہم قرآن کی تلاوت کرواتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرواتے ہیں۔ اور بھی جائز کام ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہم ہزاروں ٹن کھانا کھا چکے اب تک، لیکن ذرا اپنے دل سے پوچھے کہ ہم نے کتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا۔ اپنے دل کو ٹنڈولے، جھنجھوڑے اور کہے کہ ہم نے اتنے سال تک کھانا تو کھایا ہے، لیکن کتنے سال اور کتنی مرتبہ اس سالوں میں ہم کتنی بار بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا۔ ہم کھانا بہت کھاتے ہیں، لیکن کھانا ہم اتنا کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھرتا نہیں، من بھرتا نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم اس میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو اللہ اس بسم اللہ کی برکت سے ہمارے کھانے میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اس میں برکت عطا فرما۔ لیکن ہم کھانے سے پہلے بھی نہیں پڑھتے اور کھانے کے بعد بھی تمام تعریفیں اللہ کی نہیں کرتے۔ صرف الحمدللہ کہنا اور اس میں اللہ کی تعریف، تمام تعریفوں کا ذکر کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم صرف الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور تمام تعریفوں ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کا نام اتنی مبارک اور اتنا فلسفہ والا ہے کہ ہم نام لے لیں تو اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو ذرا ہم سوچیں، ہم کوئی کام کرے، کوئی کام جائز کام کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تاکہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اس میں اپنا شامل حال ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارے پر کتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہر طرف سے گھر جاؤ، اب کہیں سے چھٹکارے کی گنجائش نہیں ہے، ہر طرف سے پریشانیوں نے تمہیں گھیر لیا ہے،
تم اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، اللہ اس کی برکت سے تمہاری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ لیکن آج ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اپنے باباؤں کے پاس، مولاؤں کے پاس، جسے کچھ نہیں آتا ان کے پاس جا کے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ہمارا لوٹ لیتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے آپ سامنے سے کچھ نہیں آتا تو ملا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کے پاس مت جاؤ، ہمارا حل، ہمارے مصیبتوں کا حل قرآن ہے ہمارے پاس، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے دولت ہے، سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے۔ ذرا ہم سوچے، یہ قرآن تبیان لکل شیء، اس میں ہر پریشانی کا جو چیز ہے اس قرآن میں ہر ایک چیز ہے۔ تمہیں کیا چاہیے ڈھونڈو تو صحیح، ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں ملے گا، جب ہم ڈھونڈیں گے ہی نہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم کوشش کریں کہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، ہمارے نبی پہ اتارا ہے، جو کتاب اتاری گئی وہ عظیم کتاب، جس پہ اتاری گئی وہ بھی عظیم، اور جو لایا وہ بھی عظیم، اور جس نے بھیجا وہ بھی عظیم۔ اب بتاؤ کہ جو سب چیز عظیم ہے تو اس میں برکت کیوں نہیں عظیم ہوگی؟ اس میں شان و شوکت کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی عظیم بننا ہوگا۔ اس لیے، اور ہم عظیم ہے، ایسا نہیں ہے، اگر عظیم نہ ہوتے تو اللہ ہم سے کیوں کہتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اگر ہم بہتر نہیں ہوتے، ہم عظیم نہیں ہوتے تو اللہ ہمیں کیوں کہتا تم سب سے بہترین امت ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب ہم سوچیں کہ اب یہ کام ہم کر رہے، اللہ کے نزدیک ہم عظیم کب ہوں گے؟ جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، لیکن ہمیں کر نہیں رہے۔ اب ہم اس پہ عمل کریں گے، اس آیت پہ ہم چلیں گے تو بے شک اللہ ہمیں عظیم بنائے گا، اور ہم جو کام کریں گے اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم کرتے نہیں۔ یہ کتاب ہمارے لیے بڑی بابرکت والی کتاب ہے۔ جب ایک آیت کا یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر بندہ مومن پڑھ لے تمام مصیبتیں دور ہو جائے، تو جو شخص، جو انسان قرآن شریف کی تلاوت کرے، جو انسان کنٹینیو روزانہ قرآن شریف پڑھے، کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ آؤ ایک ذریعہ بتاتا ہوں بخشش کا، اور بہت پیاری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جس پہ عمل کرنے لگے اللہ بے شک ہماری بخشش فرما دے گا۔ اور تمہیں نہیں عمل کرنا ہے، اپنے بچے کو عمل کروانا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ مدرسہ جاتا ہے اور جب استاذ اس بچے کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اب سنو غور سے، کہ جب بچہ کو استاد پڑھا رہا ہے، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور فرماتے جیسے ہی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ استاذ کی اس بچے کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب صرف یہ آیت، صرف ایک آیت ہے، ایک آیت صرف جب بچہ پڑھتا ہے تو بچے کی ہو رہی ہے، بچے کے ساتھ بچے کو استاذ کی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جس کا بچہ اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ صرف ایک آیت، تو جو بچہ حافظ قرآن بن جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس بچے کے والدین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ جب یہ ایک آیت کا اتنا مرتبہ ہے تو پورے قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ذرا ہم سوچیں، ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم دنیاوی تعلیم اپنے بچے کو بہت دیتے ہیں، 10ویں 12ویں 15ویں سب کرانے کی سوچتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا قرض لے کر بھی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دنیاوی تعلیم میں جب ہم اتنا خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی میسر کوئی چیز نہیں آتی، لیکن دینی تعلیم میں اتنا خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، پھر بھی ہم تعلیم کے لیے اپنے بچے کو مدرسے، مدارس، مسجد میں نہیں بھیجتے۔ پتہ چلا کہ ہم اپنے دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایمان کیا ہے پتہ چلے گا جب ہم مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجیں گے،
ہم جب مدرسے میں خود جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کا مرتبہ کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا مرتبہ کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ ذرا ہم سوچیں کہ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں۔ ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اپنے بچے کو بھیجیں تاکہ وہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ تب جب بچہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے صدقے میں، اس کے قرآن کے پڑھنے کے صدقے میں اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا، اور جس کے نام سے بخش کرے گا اللہ سب کی بخشش فرماتا ہے۔ کوشش کریں، یہی تو وجہ ہے۔ ذرا ہم سوچیں، ایک انسان جب دنیا سے گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو جب قبرستان سے گزرے تو ایک شخص پہ بہت عذاب ہو رہا تھا، اس قدر کہ وہ انسان چیختا چلاتا تو وہ آوازیں باہر آتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے اور گزر گئے۔ پھر کئی مہینوں کے بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قبر پہ، جس قبر سے میں پہلی بار گزرا تھا، تو آگ کی بارش ہو رہی تھی، عذاب میں مبتلا تھا وہ شخص، لیکن جب میں ابھی گزر رہا ہوں تو نور کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کے قبر پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ جب میں پہلی بار گزرا تو یہ بندہ عذاب میں مبتلا تھا، اور ابھی گزر رہا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، نور میں اس کا قبر گھوما ہوا ہے، نور کی روشنی سے پھیلا ہوا ہے اس کا قبر۔ تو اللہ غیب سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، انتقال کر گیا، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، جب وہ بچہ پیدا ہوا اور کئی سال جب اس کی عمر گزر گئی، جب مدرسے میں ماں نے بھیجا، جب اس کے بچے نے پہلا جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رحمت کو جوش آیا اور میں نے تمام اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اور آج اس کے قبروں پر رحمتوں کی بارش نزول ہوئی۔ ذرا سوچیں، یہ برکتیں ہیں بسم اللہ کی۔ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، جانے کے بعد قبروں پہ عذاب ہو رہے ہیں، آگ کے انگارے بھٹک رہے ہیں، لیکن جب اس کا ہی بچہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں بڑا ہوتا ہے، جب اپنی تعلیم کے لیے مدرسے میں والدہ ڈال دیتی ہے، اور جب بچہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کی بخشش فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جس بچے کے والد پہ میں عذاب دے رہا ہوں، اس کا بچہ مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے شرم آتی کہ میں اس کو عذاب دوں۔ ذرا سوچیں کہ جس کا بچہ مجھے بار بار یاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اور میں یہ کہوں اور میں یہ کروں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے والد کو بخش کر دیا، اس کی بخشش فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ ذرا ہم سوچیں، اگر ہم آج اپنے بچوں کو اس تعلیم دیں گے، اس کی تعلیم دیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم تو بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارا ہر وقت گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے کو اس تعلیم کی دولت سے مالا مال کیا تو کل بروز قیامت ہماری بھی بخشش فرما دے گا، ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ذرا ہم سوچیں، ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بس دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، بڑی ڈگری حاصل کر لے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، یہی تک کافی نہیں، یہ دنیا تک ہی رہنے والی ہے، یہ علم صرف اور صرف دنیا تک ہی رہے گی، لیکن دین ایسی تعلیم ہے، دین کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ دین میں بھی، دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے تو ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے تو بیگ پیچھے لے کر جاتا ہے، کیوں؟ اس سے پتہ چلا کہ تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے وہ پیٹھ کے پیچھے اس لیے رہتی کہ وہ دنیا پیٹھ تک ہی رہیں گی، پیچھے تک ہی رہیں گی، اور جب ہم دینی تعلیم کے لیے ہم آتے ہیں، ہمارا بچہ آتا ہے تو اپنی کتابوں کو سینے سے لگا کے آتا ہے، اس بات کا یہ گواہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہماری دینی تعلیم دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے نظر نہیں آتے۔ پتہ چلا کہ دینی تعلیم ہمارے لیے بہت اہم ہے،
دنیاوی بھی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر اہم ہے تو دینی تعلیم ہے۔ یہ لیے کہ وہ دین اور دنیا دونوں میں، دنیا میں بھی کام دے گا اور آخرت میں بھی کام دے گا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں دینی تعلیم حاصل ہوگی تو ہم ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، اللہ کے فرمان کے مطابق کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس سے دور ہو گئے تو ہمارا ہر کام اللہ کے کام فرمان کے مطابق ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ تو کوشش کریں ہم اپنی تعلیم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے فرمان کے مطابق حاصل کریں۔ ذرا ہم سوچیں اس آیت کی برکتیں کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس وقت وہ اپنے گھروں پہ بسم اللہ کا ایک تخت بنا کے اپنے گھر پہ لگا لیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جب فرعون کی ملاقات ہوئی تو فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ایمان کی طرف بلاتے، تبلیغ دین کی طرف بلاتے، لیکن اس کی سرکشی، اس کا کفر، اس کا شرک بڑھتا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا، اے اللہ کیا بات ہے کہ فرعون کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہو رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ غیب سے آواز دیتا ہے، اللہ کہ موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ فرعون کو ہلاک کر دوں؟ لیکن تم فرعون کی سرکشی کو دیکھ رہے ہو، فرعون کے کفر کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرعون نے اپنے گھر پہ بسم اللہ کا تخت بنا کے اپنے گھر پہ لگا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہلاک نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کافر ہو کے اگر وہ اپنے گھر پہ بسم اللہ کا تخت لگا لے تو اس کے گھر کو ہلاک نہیں ہوتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن آج ہمارا گھر دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں پہ اپنا نام لکھواتے ہیں، شیخ ہو، سید ہو، انصاری ہو، کیا ہے؟ اگر وہی تخت ہم اپنے گھر پہ بسم اللہ کا لگا کر لکھ لے تو پتہ چلا اس کی برکت سے ہمارے گھر میں رہنے والے بھی اور گھر بھی ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہمیں کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم لکھتے تو ہیں تخت، لیکن بسم اللہ کا تخت نہیں لکھتے، بلکہ اس میں اپنا نام لکھتے نظر آتے ہیں۔ یہ برکت ہے بسم اللہ کی کہ کافر ہو کر اس پہ اللہ رحم کر رہا ہے کہ اس کے گھر کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، اس کو برباد نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے گھر پہ بسم اللہ لکھ کر لگا دیا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ موسیٰ تم یہ چاہتے ہو اسے ہلاک کروں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرعون نے اپنے گھر پہ بسم اللہ لگایا ہے۔ لیکن آج ہم بھی لگا لیں تو ہمارا گھر بھی اور ہمارے گھر والے بھی ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی فضیلتیں ہیں۔ ذرا ہم سوچیں جب یہ ایک آیت کا اتنا مرتبہ ہے تو قرآن مجید کا کتنا مرتبہ ہوگا۔ اور یہ بسم اللہ قرآن کی کنجی ہے، کنجی سمجھتے چابی ہے، قرآن کی چابی ہے یہ بسم اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن کھولا پتہ چلا کہ قرآن پورا خزانہ ہے، جو چاہو لوٹ لو اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ لیکن ہم قرآن کھولتے ہیں، سالوں سال ہم قرآن ہمارے گھر میں طاق میں ایک زینت کی طرح بن کے رہ جاتی ہے۔ سال میں جب رمضان آتا ہے خیال آتا ہے ہم بولتے چلو کاش آج قرآن کھولتے تو ہم کھولتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے قرآن بھی ہمیں بد دعائیں دیتی ہوگی، میں کس گھر میں آ چکی ہوں، مجھے کوئی کھول کے پڑھنے والا نہیں ہے۔ پر خدا را اس قرآن کی تعلیم میں جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں اتنی برکتیں اتنی فضیلتیں نہیں ہیں۔ جب قرآن کی ایک آیت کی اتنی برکتیں ہیں کہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، ہلاکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بچے کے والدین استاد اور بچوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو پورے قرآن پڑھنے والوں کا عالم کیا ہوگا، پورے قرآن کے پڑھنے والوں کے بچوں کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا سوچیں، اس کی تعلیم کی طرف ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی وہ کتاب عظیم ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو انسان پڑھتا ہے، جتنا پڑھتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور ہر آیت کے بدلے ثواب لکھتا رہتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم اس قرآن سے اس قدر ناطہ توڑ لیے کہ ہم اسے پڑھنے تو بجائے دور ہم چھوتے بھی نظر نہیں آتے، ہم اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے بھی نظر نہیں آتے۔
تو کیا ہمیں قرآن کی برکتیں، قرآن کی آیتوں کی برکتیں ہمیں میسر ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ آج ہم پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں ہیں، لیکن یہ پریشانیاں یہ بھی ہے جو ہم پہ پریشانی ہو رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ پریشانی آئی ہے۔ اگر ہم قرآن پہ عمل کرتے، قرآن کو پڑھتے نظر آتے تو ہم پہ بے شک قرآن کی برکت سے، قرآن کے فیضان سے، قرآن کے برکات سے اللہ ہمارے کامیابی عطا فرماتا، ہمیں ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرماتا، ہر پریشانی سے ہمیں چھٹکارا عطا فرماتا، لیکن ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اس لیے ہم پہ مصیبتیں آئی، پریشانی آئی۔ تو چاہیے ہم اپنے آپ کو قرآن سے لو لگائیں، اپنے دل کو قرآن کی طرف مائل کریں۔ بے شک قرآن پڑھیں گے، اللہ جتنا ہم پڑھتے جائیں گے اللہ ہمارے سینوں کو اتنا صاف کرتا چلا جائے گا، اور اللہ جب ہمارے دل کو صاف کر دے گا تو ہمیں عبادت کرنے میں بھی لطف آئے گا، ہمیں عبادت کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ آج ہم مسجد میں آتے اور کس طرح بھاگنے کی سوچتے، ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کب نماز ختم ہو، کب امام صاحب دعا کرے ہم بھاگے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل نماز کی طرف تو آتا ہے، لیکن جو مزہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہونی چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل قرآن سے دور ہے۔ جب قرآن ہم پڑھیں گے نماز میں سکون نہ ملے، اللہ کا ذکر کرے سکون نہ ملے، کیا وجہ ہے؟ نہیں تو قرآن، اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور آج ہمارے دل میں کوئی سکون نہیں ہے، ہم پریشان ہی پریشان ہیں، رات میں سوتے تو نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہم نے قرآن کا ساتھ چھوڑا تو قرآن نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کا ساتھ پکڑے ہوتے، قرآن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے نظر آتے، قرآن اللہ کو یاد کرواتا ہے، قرآن جتنا ہم پڑھیں گے اللہ ہمیں اتنا یاد آئے گا، لیکن ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ ہمیں اس ذکر کی برکت سے مالا مال فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا نماز میں سکون جو ملے ایسی نماز عطا فرما، اور مولا ہم سب کو تیری بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا دل جو کالا ہو چکا ہے اسے صاف فرما، اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو دین پر چل کے، اسلام پر چل کے، ایمان پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں جو خطائی ہو اپنے حبیب کے صدقے تو پھر معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔